پہ چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ آئیے ادارت المصطفیٰ سے آج کے ہمارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اجمل مصطفی صاحب تشریف لائے ہیں، خطاب کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اس کی وہ چارجنگ پہ لگائی ہوئی سیل نہیں ڈال دی ہے اس میں، بس یہ رک جائے اگر اس کے اوپر سٹینڈ پہ تو یہ لگائیں۔ اس کی آواز دوبارہ جو آ رہی ہے ریپیٹر بند۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمت وعلی آلک واصحابک یا رسول الفلاح۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں اپنے محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزتوں کی مسند پر جلوہ گر علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا حکم میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس میں 3 چیزیں بیان ہیں، ایک چیز کی مختصر تشریح اور 2 کا صرف ترجمہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ یقیناً قبلہ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب نے ہی تشریف لانا تھا، لیکن ان کی طبیعت میں ناسازی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو ان کے حکم پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یقیناً ان کی جگہ تو ہم نہیں لے سکتے، ان کا حسن بیان انہی کا ہے، لیکن سرکار کی باتیں اور قرآن کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کی زبان پہ کلمۃ الحق جاری۔ تھوڑا سا قریب کر لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علموا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سرکار کا فرمان ہے اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔
پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، اپنی اولادوں کو یہ تین چیزیں سکھاؤ۔ اس کی پہلی بات کی میں مختصر تشریح کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ فرمایا گیا کہ نبی کی محبت اپنی اولاد کے سینے میں رکھو، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ ہم کس طریقے سے اپنے اولادوں کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں؟ اس کے سینکڑوں طریقے علماء نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، لیکن میرے سامنے اس وقت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کے بیان کردہ تین طریقے ہیں کہ جن طریقوں پر ہم اگر کام کرتے ہیں تو اپنی اولادوں کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، اگر اولاد کے سینے میں سرکار کی محبت، سرکار کا عشق پیدا کرنا ہے تو پھر اپنی اولادوں کی زبانوں پر کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نغمے جو ہے وہ جاری کر دیجیے۔ جب آپ کی اولادیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گی اور کثرت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھیں گی تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اولادیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کرنے لگ جائیں گی۔ اس کی آواز جو ریپیٹ ہو رہی ہے یہ ایکو وغیرہ بالکل ثابت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گی۔ اور یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ بچہ جس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جس چیز کا ذکر زیادہ سنتا ہے، وہ اس سے محبت بھی زیادہ کرتا ہے۔ آپ اس بات کی تائید کریں گے ہمارے جو بچے ہیں وہ ددیال کی بنسبت ننیال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دادا کی بنسبت نانا سے اور دادی کی بنسبت نانی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ محققین نے لکھا ہے بچے کا جو بچپنا گزرتا ہے زیادہ وہ ماں کی گود کے اندر گزرتا ہے، اور ایک فطرتی عمل ہے، ماں اپنی ماں کا تذکرہ زیادہ کرتی ہے، ماں اپنے جو ہے وہ بھائی کا تذکرہ زیادہ کرتی ہے۔ ماں کی زبان سے نانی کی بات سنی، ماں کی زبان سے ماموں کی بات سنی، بچے کے سینے میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور اگر ماں باپ یہ فیصلہ کر لیں ہم بچوں کے سامنے جب بھی بات کریں گے سونے محمد کی کیا کریں گے، تو بتاؤ سینے کے اندر سرکار کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ والدین کی ترجیحات ہوتی ہیں صاحب، کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے کن چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ آئیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن والدین کی ترجیحات یہ تھی، ہمارا بچہ جب بولنا سیکھے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، ہمارا بچہ جب سوچنا سیکھے اور اس کو سوچیں آنا شروع ہوں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کچھ بھی جو ہے وہ نہ سیکھ سکے۔ پوچھئے جناب والا قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے، ماں جب استاد کے پاس چھوڑنے کے لیے گئی تھی کہ استاد صاحب ان کو بسم اللہ پڑھا دیجئے، ان کو قرآن جو ہے وہ شروع کروا دیجئے، تو جناب جب بسم اللہ استاد پڑھاتے ہیں بختیار کاکی علیہ الرحمہ جو ہے وہ 14 پارے ان کو زبانی سنا دیتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں بیٹا کہاں سے پڑھ لیے یہ 14 پارے؟ اگر 14 پارے پہلے پڑھ لیے تو باقی کے 16 بھی وہیں سے پڑھ لیتے، مدرسہ کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ تو بختیار کاکی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں جناب میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ تو کہا پھر یہ 14 یاد کیسے کیے؟ تو بڑے پیار سے جواب دیا میری ماں کو یہ یاد تھے، میں نے ماں سے سن سن کے یاد کر لیے۔ جب ماں باپ کی یہ ترجیحات ہوتی ہیں صاحب، وہ کسی رائٹر نے ایک مصنف نے جو ہے وہ پوچھا ایک بچے سے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ برجستہ اس نے جواب دیا، وہ کہنے لگا میں بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنوں گا۔ وہ رائٹر کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ بڑا نام لے لیا ہے اس نے نور الدین زنگی کا۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک بادشاہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، 2 لوگوں کو دکھایا، فرمایا یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی اٹھے، مصلی بچھایا، نوافل ادا کیے، شاید میرا وہم ہو۔ ساری رات اسی طرح گزاری، دن گزارا، رات پھر جب سوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا یہ 2 لوگ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ پھر اپنا وہم سمجھا، مصلی بچھایا، نوافل ادا کیے۔ تیسری رات ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت نصیب فرمائی، فرمایا یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ آج
मुसल्ला नहीं बिछाया, आज घोड़े की नंगी पुष्ट पे सवार हो गए, कोई रुख कर लिया मदीना पाक की तरफ और फिर इतना तेजी से सफर किया। 20 दिन का सफर था, 16 दिन में मुकम्मल किया। मदीना पाक में लब्बैक लब्बैक की सदाएं कहते हुए वो दाखिल हुए, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आपको यही पूरी बस्ती दुनिया में इस नकारा उम्मती पर ही नजरे करम, कहाँ मैं कहाँ निकलते गुल बादे सबा तेरी मेहरबानी, मैं कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। सरकार ने मुझे ही जो है वो चुना, मेरा ही इंतखाब किया और गए तो जाके उनको ढूंढ कर वासल जहन्नुम किया और फिर जो है वो वापस तशरीफ ले आए। तो वो बच्चा कहने लगा, उस्ताद जी मैं बड़ा होके नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। तो राइटर कहता है कि मैंने पूछ लिया, बेटा ये ख्याल कहाँ से आ गया, किसने तुझे सिखा दिया, कहाँ से तूने पढ़ लिया नूरुद्दीन जंगी के बारे में, और तू नूरुद्दीन जंगी क्यों बनना चाहता है, तेरे सामने और कोई किरदार नहीं। तो बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ मुझे कहती है बेटा अगर तू बड़ा हो के नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना, फिर तेरे ख्वाब के अंदर सरकार तशरीफ लाएंगे, फिर तेरे ख्वाब के अंदर जो है वो ख्वाब सरकार तशरीफ लाएंगे। तो मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा ताकि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है वो कर सकूं। और माँ बाप जब इन चीज़ों को तरजीही बुनियादों पर रखते हैं, हमारे बच्चे के सीने में सरकार की मोहब्बत हो, सरकार का इश्क हो, तारीख उठाइए ना जनाब, चलिए ना बदर के मैदान में। जब सफ बंदी हो रही थी, एक सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं मेरा जी चाहा मैं अपने दाएं बाएं देखूं तो सही, मेरे साथ जवान कौन खड़े हैं कि मैं जब काफिरों से लड़ूं तो मेरे साथ वो देख के काफिरों पर टूटेंगे भी कि नहीं। कहते हैं जब मैं दाएं बाएं देखा मेरे दिल में थोड़ी सी पस्ती पैदा हुई, ये देखकर मेरे साथ खड़े होने वाले कोई जरी जवान नहीं थे बल्कि 9 और 10 साल के माज और मुअव्वज़ खड़े हुए थे। कहते हैं दिल में पस्ती सी पैदा हो गई, ज़ात के बच्चे हैं, क्या लड़ेंगे ये, क्या सहारा बनेंगे। कहते हैं ये सोच ही रहा था, एक बच्चे ने बाजू से पकड़ लिया और जो बात कही, बच्चा कहता है चाचू जान सामने कुफार के लश्कर में अबू जहल कौन है। सियाबी कहते हैं मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, ज़ात के बच्चे हैं, पूछ अबू जहल कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा बेटा तुमने कहना क्या है अबू जहल को। तो बच्चों की कहानी हफीज़ जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम में जो बयान की सुनिए। जिन माओं ने खुट्टी के अंदर सरकार का इश्क दिया हो, फिर इश्क उम्र नहीं देखता। हमारे 9-10 साल के बच्चों को सही वुज़ू का तरीका भी ना आता हो, लेकिन जिन माँ बाप की तरजीहात ये हैं, तो देखिए हफीज़ जलंधरी ने इन बच्चों के जो जज्बात बयान किए। हफीज़ जलंधरी लिखते हैं कि वो बच्चे कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मार देंगे उस नारी को। हम जब घर से निकले थे तो कसम खा के निकले थे, कसम खाई है मर जाएंगे या मार देंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। कहा जब घर से निकले थे तो कसम उठा के निकले थे, आज ये मर जाएंगे या उसको मार देंगे। वो हमारे महबूब के बारे में बात करे हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कहते मेरे हौसले जवां हो गए, ज़ात के बच्चे हैं, बात कहाँ की कर रहे। मैंने कहा बेटा वो सामने फौज के हसार में घोड़े पे जो शख्स सवार है वो अबू जहल है, इतने पहरे में कैसे उस तक पहुंचोगे। तो बच्चे ने जवाब दिया ये फौज का हिसार इजराइल का रास्ता नहीं रोक सकेगा। ये जज्बे थे साहिब उन बच्चों के। फिर वो कहते हैं कि मैंने जब इशारा करके अपने दाएं बाएं देखा तो बच्चे नजर ही नहीं आए थे, जब दोबारा निगाह उठा के देखा तो वो शहीनों की तरह अबू जहल पे लपक चुके थे। और देखते ही देखते इन दोनों बच्चों ने अबू जहल जैसे शख्स को जो है वो जमीन पर जो है वो गिरा कर वासल जो है जहन्नुम कर दिया था। ये बच्चे थे जिनके सीने के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और ये वालिदैन की तरजीहात थी। आज हमारे बच्चे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से इनके सीने खाली हैं, माँ बाप की ये तरजीहात नहीं है। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम इनके ज़ुबानों पे जारी हो जाए, मैं ये कहा करता हूँ, उलमा जलवागर हैं, मुहक्किकीन यकीनन यहाँ पर होंगे कि आज माहिर नफ्सियात जो हैं उनके पास जाएं, वो आपको बताएं अगर किसी से कोई बात है तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो बच्चों के आ रहे हैं। और बच्चों के मसाइल क्या डिस्कस हो रहे हैं कि ये लड़ते ज़्यादा हैं, इनमें गुस्सा ज़्यादा आता है, इनमें जो है वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा है।
تو صاحب علاج لیجئے نا درود شریف سے. مثنوی کے اندر مولانا روم علیہ الرحمہ جو لکھتے ہیں شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا تھا کیا ہے تیرے لعاب کے اندر کمال, کیا ہے تیرے معدے میں کمال, پھیکے بد ذائقہ کڑوے پھولوں کے رس چوس کر کے تلاتی ہے اور لا کر تو چھتے میں ڈال دیتی ہے, وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے, قرآن اس کو شفا بھی کہہ رہا ہے, کیا کمال ہے تیرے لعاب میں, کیا کمال ہے تیرے معدے کے اندر. تو جو جواب دیا جاتا ہے شہد کی مکھیاں جواب دیتی ہیں نہ ہمارے لعاب میں کمال, نہ ہمارے معدے میں کمال, نہ جو ہے وہ چھتے میں کمال ہے. کمال کہاں پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کڑوے بد ذائقہ پھیکے پھولوں کے رس چوس کر کے لا کر کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہیں تو پھر ساری مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. یہ تو درود کی برکت ہے کہ اللہ اس کڑوے رس کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. اگر شہد کی مکھیاں درود پڑھیں کڑوے رس میں مٹھاس پیدا ہو جائے. ہمارے بچوں کی زبانوں پر اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نغمے جاری ہوں, کیا ان کی طبیعتوں میں ان کی زبان میں مٹھاس نہ آئے, ان کا چڑچڑا پن جو ہے وہ ختم نہ ہو؟ تو علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر سرکار کی محبت اپنے بچوں کی سینے میں ڈالنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ, یہ بھی یاد رکھیے گا, باقاعدہ گھر میں انتظام کیجئے, 1 گھنٹہ مخصوص کیجئے گا اور پورے اہتمام کے ساتھ اچھے سے موتی ہو جن کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے. سارا دن جو ہے وہ بات کی جائے کہ بیٹا فلاں گھنٹے میں آج ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے, بچوں کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ لے کر کے آئیں. اتنے پروٹوکول کے ساتھ اہتمام کریں کہ بچے پورے ہفتہ کہتے رہیں کہ وہ ہم نے دوبارہ درود و سلام کی محفل کب سجانی ہے. جب یہ پروٹوکول ہم بچوں کو دکھائیں گے تو پھر کثرت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب یہ درود پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہوگی. دوسرا طریقہ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ جو بیان کرتے ہیں, اگر اولاد کے سینے میں سرکار کی عشق اور سرکار کی محبت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اپنی اولادوں کو سناؤ. بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل, بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب, کتنی فضیلتیں رب نے دی ہیں. اگر فضیلتیں نہیں بتائیں گے, فضائل نہیں بتائیں گے, یہ اور جو ہے وہ یہ باتیں ان کو کریں گے, معاذ اللہ جو کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آج نہیں کل آپ کے بچے جب سائنس پڑھیں گے وہ آپ سے سوال کریں گے کہ سائنس کے پاس تو یہ علم ہے کہ وہ سمندر کی تہ تک جو ہے وہ اپنی اپروچ رکھتی ہے, پہاڑوں کی کوہ تک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپروچ رکھتی ہے, کیسا نبی ہوا کہ جس کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں صاحب کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے, بتائیے اپنی اولاد کو. اور یہ بات یاد رکھیے, میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, ہم مانتے ہیں, اتنی ترقی کی ہے, دل کی دھڑکنیں سکرین پہ جو ہے وہ لا کے سامنے کر دی. دل میں کیا مسئلہ ہے, اس کا کون سا وال بند ہے اور کیسے ٹھیک ہونا ہے, سکرین پہ لا کر کے سب کو دکھا دیا. میں کہا کرتا ہوں صاحب سائنس نے بڑی ترقی کر لی, بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایک آلہ ایسا ایجاد کر کے دیا, کوئی ڈاکٹر نہ بھی ہو دل کی حالت اور دل کی کیفیات وقتی طور پہ اپنے گھر میں جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے. بڑی ترقی کی میڈیکل سائنس نے, دل کی دھڑکنوں کو جو ہے وہ جان لیا, لیکن اتنی ترقی نہیں کر سکے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی یہ جان سکے. یہ کمال اگر اللہ نے دیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوا, سنیے نگاہ نبوت کا کمال. تو ماں سے اجازت لی, ماں مجھے اجازت دیجئے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز مغرب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کروں. اور ساتھ ہی یہ عرض کی, ماں اگر آپ اجازت دیں گے تو اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا میں سرکار سے کرواؤں گا. ماں نے اجازت دے دی, یہ چلے ہیں نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرنے کے لیے. یار کتنا اچھا ماحول ہوتا ہوگا جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, جب نماز کے اندر والضحیٰ مکھڑے والا والضحیٰ سورت کی تلاوت کر رہا ہوگا. اور صحابہ کا مقصود کیا ہوتا تھا, نمازیں تو وہ صاحب پڑھتے ہی تھے. اقبال کہتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو فقط تیری دید کا بہانہ بنی. صحابہ کی جو نمازیں تھیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا ہی تو اصل جو تھی وہ نماز تھی ان کی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب چلے تو نماز مغرب سرکار کی اقتداء میں ادا کی.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے معمولات میں، وظائف میں، نوافل میں اتنا مشغول ہوئے کہ عشاء کا وقت بھی قریب ہو گیا۔ عشاء کا وقت قریب ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اگر دعا نہ کروا کے گیا ماں ناراض ہوگی، دعا کروا لیتا ہوں، تاخیر سے جانے کی معذرت کر لوں گا۔ عشاء کی نماز بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے بعد تیز قدموں کے ساتھ حجرے کی طرف تشریف لے کے جانے لگے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلنے لگا، ان خیالات میں، ان سوچوں میں، اگر سرکار گھر تشریف لے کر چلے گئے تو میں دعا کے لیے گھر سے تو نہیں بلا سکوں گا، تو اگر دعا نہ کروائی ماں ناراض ہوگی۔ تو کہتے ہیں ان سوچوں میں، ان خیالات میں تھا، میرے قدم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیز ہوئے، آہٹ پیدا ہوئی۔ سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہوں۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، خود ہی فرمایا کون ہے میرے پیچھے، اور خود ہی فرمانے لگے کہیں حذیفہ تو نہیں ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں۔ اب آ کس لیے رہے تھے؟ دعا کروانی ہے۔ کون سی دعا؟ اپنی اور ماں کی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون ہے میرے پیچھے، خود ہی فرمایا کہ حذیفہ تو نہیں۔ اب رخ بددہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف کیا۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا چشم تو بی نندہ ما فی الصدور، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ تو دل میں چھپے ہوئے راز کو بھی جو ہے وہ جانتی ہے۔ یہ بتائیے اپنی اولادوں کو کہ فضائل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ کتنے عطا کیے ہیں۔ یہاں سائنس چاند پر پہنچ گئی، مریخ پر جانے کی تیاری، زمین کی تنابیں جو ہے وہ تھام چکی، پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر کے گلوبل ولیج جو ہے وہ بنا دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سائنس زیادہ ترقی کر گئی ہے، معاذ اللہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، تو صاحب بتائیے اپنی اولاد کو، سائنس تو چاند پر پہنچ کے ترقی محسوس کر رہی ہے۔ اللہ نے معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال، جو رتبہ، جو بلندی عطا کی، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک سونیا زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو بھی پار گیا، کوئی ہاتھ ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال، وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، وہاں ان کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کے قدم جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اور یہ میں بات کہا کرتا ہوں، علماء جلوہ گر ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی ترقیاں ہوئیں، بڑے بڑے مثالیں ایجاد ہو گئے، تو کہا جاتا ہے کہ اگر خوراک اور کھانے کا مواد کم ہو، لوگ زیادہ کھانے آ جائیں، تو ہمارے پکانے والے احباب کہتے ہیں ہم ایسے مسالے ڈالیں گے کہ لوگ کھا نہیں سکیں گے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ترقی نہیں ہے، یہ آج بھی اس ڈپارٹمنٹ کی ہار ہے کہ کھانا تھوڑا ہے، لوگ زیادہ آ گئے ہیں۔ یہ کہاں کا کمال ہوا کہ ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ لوگ کھا نہیں سکیں گے؟ بتائیے اپنی اولاد کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے؟ خندق کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ یہاں علماء جلوہ گر ہیں، میں سیرت کی بھی ایک بات کر کے چلوں گا۔ صحابہ کے ساتھ خود خندق جو ہے خندق کھود رہے ہیں، صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بندہ نواز بھوک سے اب تو یہ کیفیت ہے، بطن سے قمیض اٹھا کر دکھائی کہ یا رسول اللہ دیکھیے اب تو پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا ان کو دی ہو، اللہ تمہیں جنت میں گھر دے، تم نے بڑا کام کیا ہے کہ یہاں تک کہ تم نے پیٹ پہ جو ہے وہ پتھر باندھ لیے، کوئی ایسی دعا دی، جنت کی ٹکٹ کا جو ہے وہ ان کو دے دی، جہنم سے آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تما دیا؟ نہیں صاحب، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جب اطمینان دینا ہو تو دعاؤں سے نہیں عمل سے دیا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے۔ سرکار چاہتے تو دعا دے سکتے تھے، وہ دعا لے کر صحابی جو ہے وہ بڑے خوش ہو سکتے تھے کہ ہم نے پتھر دکھایا، سرکار نے اتنی بڑی دعا دے دی، لیکن ان کے اطمینان قلب کے لیے جو کام کر کے دکھایا وہ کیا تھا؟ سرکار نے اپنے بطن مبارک سے قمیض اٹھائی،
فرمایا دیکھ لو اگر تم نے ایک باندھا ہے تو میں محمد نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ کمال ہوتا ہے۔ کہاں کا یہ انصاف؟ لیڈر خود اے سی میں بیٹھا ہو اور کارکن گرمی میں جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہوں۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں کہ پیر کے لیے اندر جو ہے وہ مرغن غذائیں ہوں اور باہر مرید کے لیے دال روٹی چل رہی ہو۔ نہیں صاحب، کام ایک لیڈرشپ کا کام جو ہونا چاہیے، اور پیر کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے اپنے امیر اور غریب مریدوں کو جو ہے وہ آپس میں اس طرح مینج کرے کہ جو ہے وہ ان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک رہیں۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ معاملہ الٹ جو ہے وہ چل پڑا۔ مجھے وہ بات علامہ اقبال علیہ رحمہ کی ہی یاد آئی جب آپ نے باغی مرید کے نام سے وہ ربائی لکھی تھی، تو پس منظر بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ادھر گجر پورہ میں ہی کہیں کسی پیر صاحب کے ہاں تشریف لے گئے، تو وہ پیر صاحب کا ایک مرید بھی تھا، تو وہ کہنے لگا چلیں پیر صاحب کی بھی زیارت کرتے ہیں، اقبال بھی آئے ہوئے ہیں تو چلیں دونوں کی زیارت ہو جائے گی۔ مرید ملاقات کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت 2 پریشانیاں ہیں، دعا کیجیے اللہ دور کرے۔ پیر صاحب فرمانے لگے کہ کیا دعائیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت جہاں بیٹی کا رشتہ کیا ہے وہ تنگ کرتے ہیں کہ جلدی شادی کرے، وسائل نہیں ہے، دعا کرے اللہ وسائل پیدا کرے۔ اور دوسرا میں ایک 100 روپے کا مقروض ہوں، دعا کریں کہ اللہ یہ قرض جو ہے وہ اس سے خلاصی دے دے۔ اس وقت 100 روپے ایک اہمیت رکھتا تھا۔ پیر صاحب نے دعا کی، مرید جاتے ہوئے 10 روپے کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پیر صاحب جیب میں ڈالتے ہیں تو اقبال دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ پیر صاحب نے دیکھ لیا کہ اقبال مسکرا رہے ہیں، تو جب وہ چلا گیا تو پوچھنے لگے اقبال تم مسکرائے کیوں ہو؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دی حضرت آپ کی دعا کی مقبولیت پہ مسکرایا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا بیچارہ جب آیا تھا 100 کا مقروض تھا، لیکن جب گیا ہے 110 کا ہو کے گیا ہے۔ اس وقت پھر آپ نے وہ فرمایا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اگر کوئی آ کے دکھڑا سنا رہا ہے اس سے بھی ہم نہیں معافی دیتے، اس کو بھی نہیں معافی دیتے۔ لیڈرشپ کیا تھی یہ دیکھیے یہاں پر، ایک پتھر اگر تم نے باندھا ہے دیکھ لو میں محمد نے 2 پتھر جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا گھر گئے، عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب گھر گئے بیوی سے جا کے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ یہ حالت اور یہ کیفیت دیکھی ہے۔ بیوی نے کہا کہ بکری کا بچہ ہے، چند سیر آٹا ہے اور کچھ نہیں۔ کہا کہ یہی انتظام کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ کہا تم بناؤ گوشت بنا دو، میں باقی کا انتظام کرتی ہوں، لیکن سرکار کے کان میں جا کے آہستہ سے کہنا اتنے لوگوں کا انتظام ہے، آپ خود تشریف لے آئیے، ساتھ کچھ صحابہ لے آئیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کی یہ بات مانی، سرکار کے بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ انتظام ہے، چند ایک صحابہ کو ساتھ لے کر کے آ جائیے۔ میں کہاں کرتا ہوں صاحب لیڈرشپ یہاں پر بھی دیکھیے، ایسا نہیں کہا گیا اچھا میرے صحابہ باقی صحابہ جو 1400 صحابہ اکرام تھے کہ تم ذرا خندق کھودو، میں جابر کے گھر سے دعا مانگ کر کے آ رہا ہوں، یا میں ابھی جو ہے وہ ہو کر کے آ رہا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ نہیں، جب کان میں یہ کہا گیا نا کہ اتنے لوگوں کا اہتمام ہے، آپ بھی آئیے، چند صحابہ کو بھی لے آئیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا میرے صحابہ تمہارے بھائی جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب 1400 صحابہ اکرام تھے، تو جب یہ دعوت کا سنا تو کئیوں نے کئی دنوں سے نہیں کچھ کھایا تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر ایک لمحے کے لیے پریشان تو ہوئے ہوں گے، لیکن پھر عشق نے یاوری کی ہوگی۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے میزبانی کی دعوت دی ہے وہ مہمان نوازی خود ہی کر لیں گے، تم نے تو اپنی کیفیت اور اپنی حالت بتا دی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں آ نہ جاؤں کھانا بنانا شروع نہیں کرنا۔ پھر سرکار تشریف لائے، اپنا لعاب دہن ڈالا آٹے کے اندر، لعاب دہن ڈالا سالن کے اندر۔ یہ لعاب کیسا لعاب؟ تیرا میرا لعاب، سائنس کہتی ہے کہ اس میں جراثیم ہے۔ نبی کو اپنے جیسا کہنے والا سن لیجیے، تیرا اور میرا لعاب جراثیموں والا ہے، نبی کا لعاب پاک ہے۔ کڑوے کنویں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے، ٹوٹی پنڈلی پہ لگے تو وہ ٹھیک ہو جائے، نکلی ہوئی آنکھ میں لگے وہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر ان کو اپنے جیسے اپنے حواس پر قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو رہے ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے،
پہنا رات جنہیں ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا اسہور ڈٹھا. تم نے تو پھر دیکھا ہی نہیں ابھی. اور میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. تم نے ہمیشہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ سرکار نے اپنا لعاب دہان ڈالا, فرمایا پردہ نہیں ہٹانا, بناتے جاؤ اور چند تن صحابہ کو بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. پھر ایسا ہی ہوا, بلاتے گئے, پکاتے گئے, کھلاتے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں سارے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرما کے جب چلے گئے, ہم نے جب اس برتن سے رومال اٹھایا, ڈھکن اٹھایا, نہ آٹے کے اندر کمی آئی تھی نہ سالن کے اندر کمی آئی تھی. بتائیے اپنی اولادوں کو یہ کمال ہے, یہ فضیلت اللہ نے دی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر کہ اگر کھجوروں کے ڈھیروں پہ سرکار تشریف لے جائیں, صحابی کا سارا قرض اتر جائے, قرض اترنے کے بعد بھی وہ کہیں کہ پتہ نہیں چل رہا پہلے کھجوریں زیادہ تھی یا اب جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہیں. یہ فضیلتیں جب بتائیں گے اولاد کو تو سینے کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی. تیسری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا, علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اگر سرکار کی محبت سکھانی ہے اور ان کے سینے میں محبت پیدا کرنی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے جو قصیدے ہیں وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ سنائیے. یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ خوبصورت چیز سے انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے, تو اپنی اولادوں کو بتائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی سونا ہے ہی نہیں. قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ, ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ, مصور نے ماسا کسر نہیں سی چھڈی, بڑی ریج دے نال تصویر کھچی, تصویر کھچی تے حد کر دیتی, حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. بنائیے کہ اتنا حسین چہرہ ہے ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے. کیسے دیکھتی؟ کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھتی. اور جبریل سے پوچھا گیا کہ حسان بن ثابت نے تو سب کو نہیں دیکھا, تو نے تو سب کو دیکھا ہے, بتانا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو سنیے جبریل کا بھی جواب ہے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے دیکھے ہیں جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ امم تیری قسم آفاق کہا گردیدام, مہرے بتا ورزیدام, بسیار خوب آدیدام, ولیکن تو چیزیں دیگری. جبریل کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے سونے لوگ بھی دیکھے ہیں, چاند جیسے چمکتے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں, لیکن تو چیزیں دیگری. لیکن آپ جیسا سونا جبریل نے بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے. اتنا حسین چہرہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کا کہ ان جیسا جو ہے وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے نہ کوئی دوسرا, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ احساس میں. جب ہم اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو سینے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. آمین و آمین.